پیارے دوستو، کربلا کا واقعہ ایسا دردناک سانیہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر زمین و آسمان بھی غمگین ہو گئے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا۔ کئی دنوں تک سرخ آندیاں چلتی رہیں اور ہر طرف خوف و ہراس کا عالم تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون نظر آتا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام شہادت نہ تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ جب یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیعت کا پیغام بھیجا گیا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ کسی ظالم اور ناحق حکومت کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ اگر امام حسین بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس وقت یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ لشکر کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ 10 محرم سے پہلے ہی حملہ کر دیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، لشکر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ نواسہ رسول ایک رات کی مہلت چاہتا ہے تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی لشکر کے پاس پہنچے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے باہمی مشورے کے بعد ایک رات کی مہلت دے دی۔ حملہ اگلے دن یعنی 10 محرم تک مؤخر کر دیا گیا۔ یہ وہ رات تھی جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے وفادار ساتھیوں نے پوری رات عبادت، دعا اور ذکر الہی میں گزاری۔ سب جانتے تھے کہ اگلا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے قدم نہ ڈگمگائے۔ ہر رات دل میں یہی جذبہ تھا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنی ہے۔ پھر رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹے اذان دو۔ جیسے ہی اذان کی صدائیں کربلا کی فضا میں بلند ہوئیں، اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب نے جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی دوران یزیدی فوج نے حملہ شروع کر دیا۔ پھر ایک ایک کر کے اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھی شہید ہوتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر افراد شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جب کوئی باقی نہ رہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سنتے ہی خیموں میں کہرام مچ گیا۔ ہر طرف آہو بکا اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے خود میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ اس کے بعد آپ اس خیمے میں تشریف لے گئے جہاں آپ کے بیمار فرزند حضرت امام زین العابدین بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے زین العابدین، اٹھو اور اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور اور خون میں تر نظر آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے، ان ظالموں نے ہمارے اہل
بیت اور خاندان رسول کے تمام افراد کو شہید کر دیا ہے۔ تیرے بھائیوں اور عزیزوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر جام شہادت نوش کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین عرض کرنے لگے، بابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی میدان جنگ میں جا کر اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے زین العابدین، تم اہل بیت کے چراغ ہو، تمہیں زندہ رہنا ہے اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے۔ تمہیں یزید کے دربار میں حق کی آواز بلند کرنی ہے۔